بعض گناہ ایسے باریک ہوتے ہیں کہ انسان ان میں مبتلا ہوتا ہے اور سمجھتا ہی نہیں، جوان سے بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اسے پتہ نہیں لگتا کہ گناہ کرتا ہے۔ مثلاً گلہ کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ ایسے لوگ اس کو بالکل ایک معمولی سی اور چھوٹی سی بات سمجھتے ہیں، حالانکہ قرآن شریف نے اس کو بہت ہی برا قرار دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، خدا تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے کہ انسان ایسا کلمہ زبان پر لاوے جس سے اس کے بھائی کی تحقیر ہو، اور ایسی کارروائی کرے جس سے اس کو حرج پہنچے۔ ایک بھائی کی نسبت ایسا بیان کرنا جس سے اس کا جاہل اور نادان ہونا ثابت ہوتا ہے ہو، یا اس کی عادت کے متعلق خفیہ طور پر بے غیرتی یا دشمنی پیدا ہو، یہ سب برے کام ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، یعنی جھوٹ اور فریب سے ایک دوسرے کے اموال نہ کھایا کرو، کیونکہ یہ ظلم ہے۔ اس سے پھر رنجشیں اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں جبکہ مادیت کی دوڑ بہت زیادہ ہو چکی ہے، غلط رنگ میں دھوکہ دے کر ایک دوسرے کا مال کھانے کی کوشش کی جاتی ہے، بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی یہ ظلم ہو رہا ہے۔ امیر ممالک غریب ممالک کی دولت غلط رنگ میں مختلف ہیلوں بہانوں سے کھا رہے ہیں۔ اب تو بعض افریقن ممالک یہ شور مچانے لگ گئے ہیں کہ ہمیں آزادی دینے کے بعد ان بڑے ممالک نے غلط رنگ میں ہماری دولت پر اس بہانے سے قبضہ کیا ہوا ہے کہ ہم تمہاری ترقی اور حفاظت پر خرچ کر رہے ہیں، اور ہر سال کئی ملینز ڈالر اس نام پر لے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں اب ان ممالک میں ترقی یافتہ ملکوں کے لیے نفرتیں بڑھ رہی ہیں، جس کا نتیجہ بہت خوفناک ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ رقم لے جانے کے بعد ان پہ خرچ نہیں کی جاتی بلکہ خود وہ امیر ممالک ہی کھا جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بعض تجارتیں ظلم کا ذریعہ بن جاتی ہیں، چھوٹی سطح پر بھی اور بڑی تجارتوں کی شکل میں بھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس ظلم سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے کہ یہ ظلم معاشرے اور دنیا کے امن اور سلامتی کو برباد کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ویل للمطففین، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم ووزنوہم یخسرون۔ ہلاکت ہے تول میں ناانصافی کرنے والوں کے لیے، یعنی وہ لوگ کہ جب وہ لوگ تول لیتے ہیں تو بھرپور پیمانوں کے ساتھ لیتے ہیں، اور جب ان کو ماپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ بس اسلام لعنت اور ہلاکت بھیجتا ہے ان لوگوں پر جو دوسروں کے حقوق کو سب کرتے ہیں، اپنے لیے ان کے اور پیمانے ہیں اور دوسروں کے لیے اور پیمانے ہیں۔ ان آیات میں اسلام نے ہر قسم کے ظلم سے روک دیا ہے اور اس طرح سے جان، مال اور عزت کو محفوظ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی کہ کیا یہ تعلیم دی ہے، کیا یہ صرف تعلیم دینے کی حد تک ہے یا مسلمان لوگوں نے اس پر عمل بھی کر کے دکھایا ہے؟ ہم کہتے تو ہیں نا اسلام کی بڑی خصوصی تعلیم ہے، کیا اس پر کبھی عمل بھی ہوا؟ کیوں آج کل تو ہمیں نظر نہیں آتا اس پہ عمل، کیونکہ آج کل تو ہمیں مشکل سے ہی اس کی شاید مثالیں نظر آئیں عام مسلمانوں میں۔ لیکن احمدیوں کو، جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو مانا ہے، ایسی مثالیں قائم کرنی چاہیے جیسی صحابہ نے قائم فرمائی تھی۔ کوئی ہمیں پر یہ انگلی نہ اٹھائے، یہ کہتے تو یہ ہیں کہ ہمیں یہ فرق اور یہ فرق، ہم نے مسیح موت کو مان لیا تو فرق کیا پیدا کیا اپنے آپ میں مان کر؟ بس ہمارا فرق واضح نظر آنے چاہیے، تبھی ہم
کہہ سکتے ہیں کہ مسیح موعود کو مان کر ہمارا آخرین میں شمار ہوا ہے۔ صحابہ کی کیا مثالیں تھیں، کس طرح انہوں نے دوسروں کے مال اور جانوں کی حفاظت کی، ایمانتوں کی حفاظت کی۔ ایک مثال تو میں پہلے دے آیا ہوں، کس طرح ایک حقیقی مومن کو فکر تھی کہ مرنے سے پہلے لوگوں کی، یتیموں کی، کمزوروں کی ایمانتیں واپس کر دوں، پھر چاہے مجھے قتل کر دو، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایسی حفاظت ہے کہ شاید آج کل کے بینکوں میں بھی اس طرح ایمانتیں محفوظ نہ ہوں۔